ماں کی دعا اور بد دعا کے اثرات کس شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن وجہ نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دیں گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، لیکن شاید یہ جان لینا آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ 5 نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ماں نے بد دعا کر دی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چل سکا۔ پہلی نشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ ہے۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اور شب و زندہ دار عالم تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے، ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئیں اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں۔ ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی اس واپدیدہ کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کو پکار کر جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی آئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی، اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج نے پھر دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے، ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، خدایا اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بد دعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں یہ چم گوئیاں ہونے لگیں۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی بستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بنو اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلس میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی وجہ سے ان میں زناکاری و بدکاری اور سرکشی طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بد دعا کے بعد بنو اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کے منصوبہ سازی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی، لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فاحشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چراواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چراواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنو اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، عبادت گاہ کو ڈھا دیا اور انہیں بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھنے لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا،
बता ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? खुदा की कुदरत से वो शेरख्वार बच्चा बोल उठा कि उसका बाप फलां चरावाहा है। बच्चे की गुफ्तगू सुनते ही लोग सख्तन नादमों परेशान हुए और जरीज को बोसा देने लगे। लोगों ने कहा, हम आपकी इबादतगाह सोने की बना देंगे। जरीज ने कहा, नहीं, बल्कि मिट्टी से वैसे ही बना दो जैसी ये पहले थी। लोगों ने जरीज की झोंपड़ी पहले ही की तरह बना दी। इस वाक़या से मालूम हुआ कि नेक इबादत गुज़ार आदमी की दुआ खुदाए बुजुर्गों बरतर कबूल फरमाते हैं। ये भी पता चला कि आदमी जितना भी इबादत गुज़ार हो मगर वालदैन को राज़ी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बद्दुआ अपना असर ज़रूर दिखाती है। 5 निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चल सका। मोहतरम नाजरीन, कभी कभी इंसान अपनी माँ से ऐसे अल्फाज सुन लेता है जो वो सिर्फ गुस्से में कह जाती है या जज्बात में बहकर ज़बान से निकाल देती है, लेकिन वालदा की ज़बान से निकली हुई हर बात एक दुआ या बद्दुआ का असर रखती है, ख़ास तौर पर अगर वो दिल से निकली हो। ये वो अल्फाज होते हैं जो ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि सीधे अर्श की तरफ जाते हैं और फिर इंसान ज़िंदगी भर समझ ही नहीं पाता कि ये गिरती हुई किस्मत, ये मुसलसल नाकामियाँ, ये रिश्तों में दरारें, ये बेसकूनी आखिर आई कहाँ से। वो तो बस अपनी माँ से मामूल की बहस समझ रहा था। वो तो सिर्फ एक मामूली तलख जुमला समझ रहा था, मगर उसकी माँ की आंखों से बहने वाले आंसू और उसके दिल से निकलने वाली आह ने तकदीर की ज़मीन में वो बीज बो दिए थे जिनके कांटे अब ज़िंदगी को ज़ख्मी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर माँ रूठी हो, दिल से दुखी हो और उसके लबों से ऐसी बद्दुआ निकली हो जो रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली हो, तो क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन भी बाप के मुकाबले में माँ की दुआएं और बद्दुआएं कहीं ज़्यादा वज़न रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी माँ का दिल वाकई दुखी हो जाए तो इसके बोले हुए अल्फाज औलाद की पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे अल्फाज जो दुनिया की कोई दवा, कोई तावीज़, कोई दुआ फ़ौरन नहीं रोक सकती। 5 निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। में सबसे पहली निशानी ये है बेसबब नाकामियाँ और रुकावटें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में हर काम मुश्किल से होता है, ना कोई मंसूबा मुकम्मल होता है, ना कोई ख्वाब पूरा होता है, ना कोई कोशिश रंग लाती है। हर तरफ से जैसे बंद दरवाजे ही दरवाजे हों। बेसबब नाकामियाँ और रुकावटें समझ नहीं आती। ना बीमारी है, ना गुर्बत की शिद्दत, ना दुश्मनी, फिर भी रुकावटें ही रुकावटें। उलमा कराम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात माँ की ज़ुबान से निकली बद्दुआ इंसान की तकदीर में ऐसी बंदिश बन जाती है जिसे सिर्फ तौबा और वालदा की रज़ा से ही खोला जा सकता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माँ की दुआ जन्नत का रास्ता और बद्दुआ जहन्नम का गड़ा बन सकती है, क्योंकि माँ का दिल दुआओं का ख़जाना होता है। अगर वो दिल ज़ख्मी हो जाए तो इसकी बद्दुआ का ज़ख्म उम्र भर नहीं भरता। कुरान मजीद में फरमाया गया, और तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत से वाज़िह होता है कि वालिदैन के साथ बदसलूकी रब की नाफरमानी है और इस नाफरमानी की सज़ा दुनिया में रुकावटों की सूरत में भी आ सकती है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि अगर माँ खामोश हो जाए और दुआ से हाथ रोक ले तो औलाद की किस्मत में फाका लिख दिया जाता है। एक नौजवान इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आया और कहा, या इमाम, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर मुझे कामयाबी नसीब नहीं होती। इमाम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुमसे राज़ी है? वो खामोश हो गया और रोते हुए बोला, मैंने उनका दिल दुखाया था। इमाम ने फरमाया, फिर अपनी माँ को राज़ी करो, कामयाबी उसी की रज़ा में छुपी है। लिहाजा अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारी मेहनत रायगा जा रही है, तुम्हारी दवा कबूल नहीं हो रही, तुम कदम कदम पर नाकाम हो रहे हो, तो लम्हा भर के लिए सोचो, क्या तुम्हारी माँ तुमसे खुश है? या कहीं तो ऐसा तो नहीं कि उसके दिल से निकली आह ने तुम्हारे लिए बंदिश बना दी है। 5 निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। उसके लिए दूसरी निशानी
سکون قلب کا چھن جانا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت و دولت یا صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، لیکن اگر ماں کی دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی آہ یا بد دعا نکل جائے تو انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت بھی چھن سکتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو، ہنستا ہو، کھاتا پیتا ہو، سیر کرتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی ہو، گم شدہ، ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے دل کے اندر کوئی گھٹن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے سے بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھن جانا بعید نہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضی ہی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کے دل کو دکھایا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی رزق میں بے برکتی اور تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں رہتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ محنت تو ہے لیکن نتائج صفر کیوں ہیں؟ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت مسلسل ہو جائے اور ہر کوشش کے باوجود بھی رزق کی تنگی ختم نہ ہو تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہے، اور اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں تمہاری اپنی ماں ہو تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقویٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور ماں کے ساتھ بد سلوکی کی کیا ہے؟ تقویٰ کی ضد، جو شخص اپنی ماں کو دکھ دے اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اس کی آہ زمین کے رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ماں زندہ ہے۔ پھر فرمایا، پھر جا ان کی خدمت کر، ان کی رضا تلاش کر، تجھے رزق وہیں سے ملے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، ماں کے دل سے جاری ہونے والی دعا سے آتا ہے۔ اگر ماں کے دل سے دعا نہ نکلے بلکہ آہ نکلے تو وہ آہ رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانا ہے جن کی زندگی میں رزق کی فراوانی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ جڑی تھی، اور میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے جن کے رزق میں ماں کے ایک آنسو نے قحط ڈال دیا۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہیں بار بار تنخواہ سے پہلے ہی ادھار مانگنا پڑتا ہے، تمہیں ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو سوچو کہ کہیں تمہاری ماں کے دل سے کوئی وہ جملہ تو نہیں نکلا جو عرش پر پہنچ گیا ہو۔ نشانی نمبر 5، اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو روندتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بد سلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے
کہ اس کی خاموش آہ ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کی باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا، حضرت میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، میں نے ہر تدبیر اختیار کر لی مگر ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اولاد تمہارا عکس ہوتی ہے، اگر تم نے ماں کو رلایا تو ممکن ہے تمہاری اولاد تمہیں رلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہ قانون الہی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کی تزریح کی، تو یہ بد عملی قدرت کے نظام میں ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جو اس کی اولاد کی فطرت میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ پھر وہی اولاد اب باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے۔ نشانی نمبر 5 میں عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعائیں کی، رمضان کی راتوں میں گریہ وزاری کی، طواف میں رو رو کر ہاتھ اٹھائے مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگیں لیکن مقبول نہ ہوئیں، عبادت کی لیکن روح کی تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پکڑا مگر دل پر اثر نہ ہوا۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے تمہاری دعائیں، تمہاری عبادتیں ایک ایسی بد دعا کی ضد میں آ چکی ہیں جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہ لیا ہو، اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ۔ عبادت صرف جسم کا عمل نہیں، جب وہ معلوم ہو تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لذت نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں روتا۔ یہ وہ حالت ہے جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دکھ دکھا کر آتا ہے اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی ماں اس سے ناراض ہو اس کی دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی، روزہ دار کی افطار کے وقت، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جب باپ کی دعا اتنی قوی ہو تو سوچو ماں کی بد دعا کتنی مہلک ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک عابد دن رات عبادت کرتا تھا لیکن کبھی روحانی مقام حاصل نہ کر سکا۔ جب اس کے شیخ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی ماں کو تنہائی میں سخت لفظ کہہ دیے تھے۔ ماں نے رو کر بد دعا دی تھی، جس طرح تو نے میرا دل توڑا، اللہ تیرے دل کو بھی سجدوں میں نہ جھکنے دے۔ وہی بد دعا اس کی روحانیت کو قید کر گئی۔ محترم ناظرین، اگر تم قرآن پڑھو مگر دل میں جذب نہ ہو تو فوراً پلٹو، اپنے ماضی کو جھانکو۔ کیا ماں سے کوئی ایسا رویہ روا رکھا جو اسے رلانے کا سبب بنا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جہاں تم نے اپنی ماں کی آواز کو نظر انداز کیا، اس کے احساسات کو کچلا جا اس کے وجود کو بے وزن کر دیا؟ اگر ہاں تو عبادت میں بے ذوقی، دعا کی عدم قبولیت، سجدوں میں خشوع کی کمی، یہ سب تمہیں خاموش پکار رہی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے دل سے بد دعا کی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔